السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے 10واں حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اگلے نبی ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ ہود علیہ السلام یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ عاد ایک عربی قبیلہ ہے، انہی کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد یہ قوم پہلی قوم ہے جس نے دوبارہ بت پرستی کی شروعات کی۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے انسانیت میں اس دھرتی پر شرک کی بت پرستی کی شروعات کی۔ تو ان کو نوح علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانے تو اللہ کا عذاب آیا۔ کچھ لوگ مانے تھے، پھر ان سے نسل آگے بڑھی۔ تو نسل جب آگے بڑھی، زمانہ گزرتا گیا، تو پھر جب یہ قوم پیدا ہوئی، یہ قوم آئی، قوم عاد، تو انہوں نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیا، بت پرستی کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے کہ یہ بارش برسانے والے ہیں، یہ فلاں کام کرنے والے ہیں، یہ فلاں کام کرنے والے ہیں۔ اس طرح سے ان لوگوں نے معاملہ کر رکھا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف بھیجا ہود علیہ السلام کو۔ یہ قوم بہت ہی طاقتور قوم تھی، یہ بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتی تھی، جیسا کہ اللہ نے سورہ فجر میں نقل کیا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے کھمبوں والے تھے، یعنی کھمبوں والے وہ گھر بناتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے لوگ کبھی نہیں آئے، یعنی دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے شرک اور بت پرستی کی شروعات کر دی، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ سورہ اعراف آیت 65 سے آیت 67 دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا سچا معبود ہے ہی نہیں۔ تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم مانتے کیوں نہیں یہ بات؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ہود علیہ السلام کی قوم کے جن لوگوں نے کفر کیا، کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہمیں لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں پاگل پن سوار ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی ان کی قوم نے جھٹلا دیا اور پاگل پن کی تہمت لگانے لگے۔ قال یا قومی لیس بی سفاہہ، تو ہود علیہ السلام نے بڑی نرمی سے جواب دیا، کہا نہیں، یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم کو سمجھا رہا ہوں۔ تو ان کی قوم نے آسانی سے ان کی بات سنی نہیں، بلکہ مذاق اڑانے لگے، پاگل کرنے لگے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے، اور بہت کچھ کہا، لیکن ہود علیہ السلام ان کو برابر سمجھاتے رہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہی ہے، سورہ ہود، ہود علیہ السلام کے نام سے مستقل سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم لوگ یہ جھوٹ موٹ کے معبود بنا کے رکھے ہو۔ اے میری قوم کے لوگ، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، یعنی یہ جو باتیں تم کو بتا رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کچھ دو، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو کیا تم کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی ہود علیہ السلام نے پیار محبت سے سمجھایا کہ دیکھو میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تم کو جو باتیں بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ تم سے مجھے کوئی چیز وصول کرنا ہے، بلکہ مجھے جو کچھ ملنا ہے اللہ مجھے دے گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہیں راہ حق پر لانا چاہتا ہوں۔ بہت ہی نرمی اور بہت ہی پیار سے ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بڑے متکبر تھے۔ اللہ نے ان کو بہت طاقتور بنایا تھا، اور اس نشے میں وہ غرور کے، تکبر کے شکار ہو گئے۔ چنانچہ سورہ فصلت آیت 15 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کے بارے میں بھی کچھ نقل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، عاد، یہ قوم عاد، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، بلا وجہ۔ وقالوا، اور کیا کہا؟ من اشد منا قوہ،
یہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ان کو نعمت دی تھی، طاقت کی، قوت کی، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تو ان نعمتوں کو لے کر تکبر کرنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ کہتا ہے اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، ان سے زیادہ قوت والا ہے۔ اور ان لوگوں کا تکبر اس حد تک بڑھ گیا کہ یہ باقاعدہ الٹا چیلنج کرنے لگے ہود علیہ السلام کو۔ قرآن نے یہ بات نقل کی ہے سورہ اعراف میں، آیت 70 سے 71 پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ تم ہمیں یہ سکھانے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا اب تک جو پوچھتے آ رہے تھے وہ چھوڑ دیں، وہ غلط ہے۔ پھر اس قوم نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے ہود اگر تم سچے ہو تو جو وعدہ کر رہے ہو نا، جس چیز سے ڈرا رہے ہو لے آؤ۔ تو ان کی قوم نے دھمکی دینا واپس سے شروع کیا کہ تم کس چیز کا ڈرا رہے ہو، عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ ہوگی، لاؤ نا، کہاں ہے عذاب؟ مانگنے لگے، چیلنج کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عذاب بھیج دیا، اور جب عذاب ان کے پاس آیا تو اس عذاب نے وہ تباہی مچائی کہ یہ ایک مثال بن گئے۔ بہت بری طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو پیٹا، بہت بری طرح سے ان کو ہلاک دیا، یہاں تک کہ ایک حدیث ابھی آگے میں آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دیا کہ کچھ لوگوں کو اگر میں پا جاؤں تو ایسے ماروں جیسے اللہ نے قوم عاد کو مارا تھا۔ تو بہت بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے تباہی نازل کی ان پر، اور اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے چیخ کا، کہ ان کے پاس چیخ آئی، اور بعض آیات میں ہے کہ آندھی چلی، اور یہی اصل ہے، سب سے بڑا عذاب ان کے لیے یہی تھا کہ چیخ، آواز آئی، پھر آندھی چلی۔ اور یہ عذاب جب ان کے قریب پہنچا، انہوں نے عذاب کو دیکھا تو بھی یہ خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے سورہ احقاف آیت 24 آیت 25، دیکھیں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب ان کی طرف آ رہا ہے، یعنی آندھی، ہوائیں ان کی طرف بڑھ رہی ہیں، ان کے گھروں کی طرف آ رہی ہیں، تو قالوا، انہوں نے کیا کہا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، عذاب ان کی طرف بڑھ رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا یہ تو ہوائیں ہیں، بارش لے کر آ رہی ہیں، ابھی ہم پر بارش نازل ہونے والی ہیں۔ کہا ممطرنا، یہ تو بارش والی ہوائیں ہیں، ہم پر پانی برسے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، اللہ کہتا ہے یہ بارش والی ہوائیں نہیں ہیں بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلد بازی کی، استعجلتم بہ، جو تم نے جلد بازی کیا نا کہ عذاب لاؤ لاؤ، یہ وہی عذاب آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا ہے، آندھی ہے، اس میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ آندھی جب قریب پہنچی تو اس آندھی نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا، ان کے گھروں سے ان کو نکال کر اٹھا کر پٹکا، اور بہت بری طرح سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے آگے سورہ احقافی میں آیت 25 میں تدمر کل شیء بامر ربها، یہ آندھی جب آئی تو یہ ہر چیز کو پٹک کے رکھ دے رہی تھی، ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی۔ اس آندھی کے سامنے جو کچھ آتا، گھر، کوئی آدمی، کوئی انسان، جو بھی آتا اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی آندھی۔ تو تدمر کل شیء بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے اس آندھی نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، تو حالت کیا ہو گئی؟ جب سب ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے تو بعد میں ان کے گھروں کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں تھا، یہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم مجرم قوم کو ایسے ہی عذاب دیتے ہیں۔ اور اللہ نے سورہ حاقہ میں بھی اس عذاب کے منظر کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حاقہ آیت 6-7 تک دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ قوم عاد یہ ہلاک و برباد کر دیے گئے تیز تند آندھی کے ذریعے سے۔ اللہ نے بطور عذاب آندھی بھیجا اور اس آندھی کے ذریعے یہ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 رات 8 دن، یعنی تقریباً 1 ہفتہ تک آندھی چلتی رہی، 1 ہفتہ تک آندھی چلتی رہی، اور اس میں یہ تباہ و برباد ہوتے رہے، یہ عذاب ان پر برستا رہا 1 ہفتہ تک۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اس میں ان کی لاشیں ایسے پڑی ہوتی تھیں، ان کے دھڑ ایسے پڑے ہوتے تھے جیسے کھجور کے درخت اکھڑے پڑے ہوں، ان کی جڑیں پڑی ہوں، اس طرح سے ان کی لاشیں نظر آتی۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کو تباہ و برباد کیا۔
تو یہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا قصہ تھا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جب لوگ سدھر گئے تو کس طرح سے ان لوگوں نے دوبارہ شرک کی شروعات کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خوفناک عذاب دے کر ان کو تباہ و برباد کیا۔ آج کی مجلس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی وہ صحیح احادیث جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا یا ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔